صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ، اور ہم نے پچھلی دفعہ باب شروع کیا تھا المشی الی الجمعہ، جمعہ کی طرف جانے کا بیان، اور اس میں اللہ کا قول ہم نے پڑھا تھا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اس میں ہم نے جو اقوال پڑھے تھے، ابن عباس کا قول پڑھا تھا کہ یحرم البیع حینئذ، اس وقت جو تجارت ہے وہ حرام ہو گئی، اور عطا کا قول تھا کہ اس وقت تمام جو صناعت ہیں وہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ان سب کے اقوال کی ہم نے تشریح پڑھی تھی، اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ ترجیحات کا تعین ہے کہ مومن کس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ اب احادیث ہم نے اس وقت نہیں پڑھی تھی، اقوال اور ان کی تفصیلات پڑھی تھی۔ حدیث اس ضمن میں آج جو ہم پڑھیں گے، یہ حدیث ہے 865، اور یہ حدیث عبایہ بن رفاع سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ادرکنی ابو ابس کہ میں نے حضرت ابو ابس کو جمعہ کے لیے جاتے ہوئے پایا، وانا اصحب الی الجمعۃ، اور میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من اغبرت قدماء فی سبیل اللہ، کہ جس کے قدم اللہ کے حضور، اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے غبار آلود ہو جائیں، حرمہ اللہ علی النار، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے جو وہ سناتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے قدم غبار آلود ہوں تو اس کے اوپر جو دوزخ کی آگ ہے وہ حرام ہے۔ اب فی سبیل اللہ چلنا جہاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور اللہ کے راستے میں کسی جدوجہد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور نماز کی طرف چلنا بھی فی سبیل اللہ ہے، درس کے لیے جائیں وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں کوئی آنت اکٹھی کرنا، مال اکٹھا کرنے کے لیے جائیں وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ بہت ساری صورتیں ہیں فی سبیل اللہ کی کہ اللہ کے کام کے لیے جو بھی نکلتا ہے، جب ہم جہاد کی یا اقامت دین کی صحیح کرتے ہیں، ہم ایک اجتماع کے لیے جاتے ہیں، شورا کے لیے جاتے ہیں، دین کا درس سننے کے لیے، درس دینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سب کچھ چلنا جو ہے فی سبیل اللہ۔ اور ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر اس راستے میں پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں تو پیدل چل کے جائیں گے تو پاؤں غبار آلود ہوں گے، ورنہ گاڑی پہ جائیں گے تو گاڑی کا غبار بھی ظاہر اوپر پڑے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے چلنا، چاہے جو بھی سلسلہ ہو، اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ تو بشارت کیا ہے کہ جو اس راستے میں چلے گا اس کے اوپر انشاءاللہ پاؤں غبار آلود ہونے سے یا گرد و غبار پڑنے سے جو دوزخ کی آگ ہے وہ حرام ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، اور ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے، اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف چلنے کی صحیح کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی کے لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے ذکر کی طرف چلا، اور وہ چل کس لیے رہے تھے؟ نماز جمعہ کے لیے، اور نماز جمعہ کے جاتے ہوئے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی۔ تو یہ بھی ایک ہمیں بات پتہ چلی کہ اللہ کے ذکر کے لیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو حدیث سنا رہے ہیں، تو گویا راستے میں چلتے ہوئے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اچھی باتیں ایک دوسرے کو بتائی جا سکتی ہیں، تو ان کا بھی ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو حدیث باب یہ تھا کہ اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور دوڑو، اور اسی میں پھر انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے ذکر کی طرف چلنے اور دوڑنے میں پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہے کہ دوزخ کی آگ انشاءاللہ حرام ہو جائے گی۔ اگلی حدیث ہے 866، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، اور فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، نماز کی اقامت کہہ دی جائے، فلا تأتوها تسعون، تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ، وأتوها تمشون، چلتے ہوئے آؤ، عام معمول کی رفتار سے چلتے ہوئے آؤ، علیکم السکینہ، تمہارے اوپر سکینت جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے، اطمینان لازم ہے، فما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل جائے نماز میں اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور اگر تم سے رہ جائے، فوت ہو جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لو۔ اچھا، یہ چونکہ کہا یہ گیا تھا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو چلو، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی کیا دوڑنا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مراد یہ نہیں ہے کہ دوڑو، آؤ تو اسی رفتار سے، اطمینان سے آؤ، اطمینان لازم ہے، سکینت ہونی چاہیے، اور جتنی نماز مل جائے اس کو پڑھ لیں، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لیں۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ دوڑتے ہوئے آؤ اور دوڑو اور مسجد میں دوڑنا شروع کر دو اور اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرو، اور راستے میں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تو ان کو بھی ڈسٹرب کرو، یہ مراد نہیں ہے۔ وقار اور اطمینان اور سکینت مطلوب ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ تمہاری ترجیح کیا ہے، لگے رہے اپنے کام میں، بیٹھے رہے اطمینان سے، اور اب دیکھا کہ دوسری اذان ہو گئی ہے اور بھاگنے لگے کہ اب جلدی سے پہنچے اور جا کے بس رکعت جو ہے وہ مل جائے۔ تو اصل مطلب تو یہ تھا کہ بھئی ترجیح نماز ہوتی، اس کو تم نے کاروبار کو چھوڑ کے
یا جو بھی کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف لپکتے، وہ تو کیا نہیں اور اب دوڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ دوڑ مطلوب نہیں ہے، ترجیح مطلوب ہے، اور سکینت اور خشوع و خضوع مطلوب ہے۔ تو اس خشوع اور خضوع کے ساتھ آئیں، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لیں۔ تو معمول کے مطابق چلیں، اور ایک آدھ رکعت اگر چلی گئی ہے تو اس کو بعد میں ادا کر لیں، لیکن پہلے فکر کریں اور پہلے سے اپنا ٹائم اس طرح سے مینج کریں، اس کو اس طرح طے کریں کہ بر وقت نماز کے لیے آ سکیں۔ اگلی حدیث ہے 867، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے ہے۔ حدثنا علی ابن مبارک، علی ابن مبارک کہتے ہیں یحییٰ بن کثیر، یحییٰ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی قتادہ، عبداللہ بن ابی قتادہ سے لا علمہ الا عن ابیہ، اور وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تقوموا حتی ترونی، تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک کہ مجھے دیکھ نہیں لیتے، وعلیکم السکینہ، اور تمہارے پر اطمینان اور سکینت لازم ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں پہلے ہی کھڑے ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نہ کھڑے ہوا کرو، سکینت رکھو، اطمینان رکھو، نماز کے قیام کا انتظار بھی اطمینان اور سکون سے کرو، جمعے کی نماز کا بھی اطمینان اور سکون سے انتظار کرو، اور میرے نکلنے سے پہلے ہی کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ اب یہ ساری حدیث اگر ہم جمع کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ دوڑ بھاگ، پہلے اطمینان سے بیٹھے رہیں پھر دوڑیں بھاگیں اور جو امام ہے اس سے پہلے ہی کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں سکون اور اطمینان کو ختم کرنے والی، سارے لوگوں کی نماز کو خراب کرنے والی، یہ مطلوب نہیں ہے۔ پہلے سے تیاری، اطمینان، سکون کے ساتھ مسجد آنا، بیٹھ کے آرام سے خطبہ سننا، اور پھر جب اقامت ہو جائے تو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ مطلوب ہے۔ تو ان ساری حدیث اور شروع کے جو اقوال تھے ان سب سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنی ترجیحات کا تعین کریں، اپنے اوقات کو مینج کریں، اپنے اوقات کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ جمعہ کی اہمیت ہو، اور جمعہ کے لیے اطمینان سکون کے ساتھ نکلیں، اور جمعہ کی نماز خوشی اور خضوع سے اور اس کو ترجیح دیتے ہوئے آ کے اول وقت میں شامل ہوں۔ جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اول وقت میں آنے کے لیے جو فرشتے لکھتے ہیں کہ اونٹ کا ثواب اور پھر بکری کا ثواب، اور حتیٰ چلتے چلتے مرغی اور انڈے پہ آ جاتے ہیں، تو صرف انڈا ہی صرف حاصل نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قول سے بات شروع کر کے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کو ترجیح دیں، اس کی طرف چلیں، تجارت، بیع، دوسرے سارے کام چھوڑ دیں، اور اللہ کے ذکر کی طرف چل کے نماز جمعہ کو اہمیت دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے یہ انہی کے لیے ہے جن کے پر جمعہ واجب ہے، اور اگر ہم خواتین کا بھی جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہے، واجب ان پہ نہیں ہے، جانا چاہیں تو جائیں، لیکن پھر وہ بھی اسی طرح سے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ترجیح دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔